السلام علیکم حیدر، میرا نام شہزاد ہے اور میں DHA فیز 3 لاہور میں رہتا ہوں۔ میں ایک حساب ہوں۔ یہ کہانی میرے بچپن کے زمانے کی ہے جب میں نے پہلی بار قربانی کے دن جانور ذبح کرنا شروع کیا۔ یہ عید الاضحیٰ کا دن تھا اور میں اپنے والد کے ساتھ گاؤں میں تھا۔ ہم نے ایک بڑا سا بکرا خریدا جو بہت خوبصورت اور طاقتور تھا۔ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ اس سال میں اس بکرے کو ذبح کروں گا۔ میں بہت خوش تھا اور ایک چھوٹے بچے کی طرح جوش سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے صبح کی نماز پڑھ کر بکرے کو ذبح کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے بکرے کو باندھا اور چھری نکالی۔ بکرے کی آنکھیں بہت عجیب سی لگ رہی تھیں، جیسے کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میں نے اس پر دھیان نہیں دیا اور اللہ کے نام لے کر چھری چلا دی۔ جیسے ہی میں نے چھری چلائی، بکرے کی آواز ایک چیخ میں بدل گئی۔ یہ چیخ اتنی دل دہلا دینے والی تھی کہ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے فوراً چھری روک دی اور پیچھے ہٹ گیا۔ میرے والد صاحب نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا یہ صرف میرا وہم ہے۔ انہوں نے دوبارہ اللہ کا نام لے کر چھری چلائی اور بکرے کو ذبح کر دیا، لیکن وہ چیخ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جیسے ہی بکرے کا خون بہنے لگا، میں نے دیکھا کہ اس کا خون زمین پر ایک عجیب شکل بنا رہا تھا۔ وہ شکل ایک انسانی چہرے کی تھی جو درد میں چیخ رہا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ اپنے والد صاحب کو بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ صرف میرا وہم ہے اور مجھے زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ ہم نے بکرے کا گوشت کاٹنا شروع کیا اور گوشت کی تقسیم شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے بکرے کا دل نکالا، میرے ہاتھ لرز گئے۔ دل کے اندر کچھ لکھا ہوا تھا جو خون سے لپٹا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ ایک جملہ تھا جو مجھے بہت ڈراؤنا لگا۔ جملے میں لکھا تھا کہ میں دوبارہ آؤں گا۔ میں نے فوراً دل کو پھینک دیا اور چیخنے لگا۔ میرے والد صاحب نے مجھے پکڑا اور سمجھایا کہ یہ سب کچھ میرا وہم ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی عید الاضحیٰ پر جانور ذبح نہیں کیا۔ ہر بار جب میں اس دن کو یاد کرتا ہوں، وہ چیخ اور وہ عبارت میرے دماغ میں گونجتی ہے۔ میں آج بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا تھا، لیکن وہ دن میرے لیے ایک خوفناک یاد بن گیا۔ السلام علیکم حیدر، میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتا، لیکن آپ میری سٹوری اپنے چینل پر ضرور نریٹ کیجیے گا۔ یہ کہانی میری اپنی ہے، ایک جوکر کی کہانی جو اپنے ہنسی مذاق سے لوگوں کے چہروں پر خوشی بکھیرتا تھا۔ مگر میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ میں ایک سرکس میں کام کرتا تھا جہاں میں اپنے مختلف کارناموں سے لوگوں کو ہنساتا تھا۔ بچوں کی ہنسی اور بڑوں کے کہکے میری زندگی کا مقصد بن گئے تھے۔ لیکن ایک رات جب سرکس کا پروگرام ختم ہو چکا تھا اور میں اپنے خیمے میں آرام کر رہا تھا، کچھ عجیب ہوا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا جب اچانک میرے خیمے کے باہر کسی کے چلنے کی آوازیں آئیں۔ میں نے سوچا کہ کوئی سرکس کا ملازم ہوگا، لیکن آوازیں کچھ بھاری اور خوفناک تھیں۔ میں نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ باہر کوئی نہیں تھا۔ میں نے واپس آ کر دوبارہ بستر پر لیٹنے کی کوشش کی، مگر دل میں ایک بے چینی سی تھی۔ اچانک میرے خیمے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک سرد ہوا اندر داخل ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی گیند خیمے کے اندر آئی اور وہ گیند بالکل سرخ رنگ کی تھی اور اس پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ میں نے حیرانی سے گیند کو اٹھایا اور جیسے ہی میں نے اسے چھوا، ایک خوفناک کہکا میرے کانوں میں گونجا۔ میں نے فوراً گیند پھینک دی اور خیمے سے باہر نکل آیا۔ باہر ہر طرف اندھیرا تھا اور صرف سرکس کے بڑے خیمے کی روشنی جل رہی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور بڑے خیمے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں خیمے کے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ اسٹیج پر ایک اور جوکر کھڑا تھا جو مجھ جیسا ہی نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، تم نے میری جگہ لے لی، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں اصل حقیقت کا سامنا کرواؤں۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو بھائی؟ اس نے جواب دیا، میں وہ ہوں جس نے سالوں پہلے یہاں پرفارم کیا تھا، مگر ایک حادثے میں
میں مر گیا، میری روح اس سرکس میں قید ہو گئی ہے اور اب تم میری جگہ لو اور مجھے آزاد کرو۔ مجھے یوں لگا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر میرے پیروں میں حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جوکر میری طرف بڑھنے لگا اور جیسے ہی اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا میں نے چیخ ماری اور میری آنکھ کھل گئی۔ یہ سب ایک خواب تھا مگر اتنا حقیقی کہ میرا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ صبح ہونے تک میں سوچتا رہا یہ خواب کیا معنی رکھتا ہے۔ کچھ دن بعد میں نے سرکس چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنے گھر واپس آ گیا، لیکن آج بھی جب میں رات کو اکیلا ہوتا ہوں وہ جوکر اس کی خوفناک مسکراہٹ میرے خوابوں میں آتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ خواب تھا یا حقیقت، مگر اس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ السلام علیکم حیدر، میرا نام شاہزیب ہے اور میں کراچی سے بلونگ کرتا ہوں۔ یہ کہانی ہمارے محلے کے امام صاحب کی ہے جو نہایت دیندار اور نیک دل انسان ہیں۔ میں ان کا پسندیدہ طالب علم ہوں تو انہوں نے یہ واقعہ مجھے سنایا تو مجھے لگا کہ مجھے آگے آپ سے شیئر کرنا چاہیے کیونکہ میں روز سوتے وقت آپ کی سٹوری سنتا ہوں۔ آپ کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے۔ امام صاحب کا اصل نام مولانا جنید تھا لیکن محلے کے لوگ انہیں محبت سے امام صاحب کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہ نہ صرف نماز کی امامت کرتے ہیں بلکہ محلے کے لوگوں کی روحانی مسائل بھی حل کرتے ہیں۔ ایک رات جب امام صاحب عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے انہیں ایک عجیب سا احساس ہوا۔ مسجد کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی جو انہیں بے چین کر رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ان کا وہم ہے اور وہ دوبارہ تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ اچانک مسجد کے دروازے پر زوردار آواز آئی جیسے کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا ہو۔ امام صاحب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ امام صاحب نے اللہ کا نام لے کر دروازہ دوبارہ بند کر دیا اور واپس مصلی پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں محسوس ہوا کہ کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ امام صاحب نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ ان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے فوراً قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے انہوں نے تلاوت شروع کی ایک سرد ہوا کا جھونکا مسجد کے اندر داخل ہوا اور روشنی دھیمی ہو گئی۔ امام صاحب نے دیکھا کہ ایک سایہ دار شکل مسجد کے کونے میں کھڑی ہے۔ وہ شکل آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ امام صاحب نے قرآن مجید بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا لیکن وہ شکل قریب آتی گئی۔ جب وہ شکل ان کے قریب پہنچی تو امام صاحب نے دیکھا کہ وہ ایک عورت تھی جس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ عورت نے امام صاحب کی طرف اشارہ کیا اور کہا مجھے مدد چاہیے، میری روح کو سکون نہیں مل رہا۔ امام صاحب نے ہمت جمع کر کے پوچھا اور تمہیں کیا چاہیے؟ عورت نے جواب دیا میں اس مسجد کے قریب ایک پرانے قبرستان میں دفن ہوں۔ میری قبر پر ایک سنگین گناہ کا بوجھ ہے، میری روح کو آزادی چاہیے۔ امام صاحب نے عورت کی بات سنی اور اللہ سے مدد مانگی۔ انہوں نے اگلی صبح محلے کے لوگوں کو بلایا اور انہیں سارا واقعہ بتایا۔ سب لوگ امام صاحب کے ساتھ قبرستان گئے اور وہاں ایک پرانی اور خستہ حال قبر دیکھی۔ امام صاحب نے دعا کی اور قبر کو صاف کیا۔ جیسے انہوں نے یہ کیا ایک روشنی کی کرن نکلی اور عورت کی روح آزاد ہو گئی۔ اس دن کے بعد امام صاحب نے کبھی بھی مسجد میں اس عورت کی روح کو محسوس نہیں کیا۔ محلے کے لوگوں نے امام صاحب کی ہمت اور ایمان کی تعریف کی اور اس واقعے کو ایک نصیحت کے طور پر لیا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ آج بھی لوگ اس واقعے کو یاد کرتے ہیں اور امام صاحب کی بہادری اور ایمان کی داستانیں سناتے ہیں۔ امام صاحب کی وہ ایک رات خوفناک یاد بن گئی لیکن انہوں نے اپنے ایمان کی مضبوطی سے اس خوف کا مقابلہ کیا اور اللہ کی مدد چاہی اور اللہ نے انہیں سرخرو کیا۔ حیدر، یہ ہمارے امام صاحب کا ایک قصہ تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا اور آپ اسے اپنے چینل پہ نریٹ کریں گے۔ میں آپ کا ڈیلی لسنر ہوں۔ جب سے آپ نے سٹوریز اپلوڈ کرنا شروع کی ہیں میں تب سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ایسا نہ ہو کہ جب آپ کا چینل گرو کرے تو آپ دوسرے یوٹیوبرز کی طرح ہفتے میں ایک بار ویڈیو اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دو۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے اس ٹائم ٹیبل کو کبھی چینج مت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، آمین۔